بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی تقدیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان رکاوٹوں کو دور کرو جو تم نے اپنے اندر بنائی ہیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے یہ۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور وہ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، ظالموں سے انصاف کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں انسانوں سے بہتر ہے۔ اگر نماز کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ جب یقین اور بھروسے کا قتل ہوتا ہے تو اکثر رشتے بس نام کے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو شخص اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جاؤ کسی نے بھروسہ نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اگر تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا جنت ہوتی، اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ
کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو۔ لوگوں کا کیا چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش اور بیماری۔ خود کو بھولنا سیکھو، خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدلتا ہے۔ تکبر اور غصہ عقل کو اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ لوگوں کو نقصان سے بچانا انصاف ہے، اور ان پر غصہ نہ کرنا اخلاق ہے۔ انسان اگر ثابت قدم ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضی ہوتے تو یہ نبیوں کو نہ ملتے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے، تو یہ ہے: اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کبھی کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ تمہیں اپنے گھر بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ جس کے حلال کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ یا اللہ، بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی،
لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ لیتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ راست پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔
بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یہ اللہ فرماتا ہے۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، مگر کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اسے پی جانا بڑے ضبط والوں کی خوبی ہے۔ آجزی اختیار کیجیے، انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جو کسی کے دل میں نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہم کسی کے دل میں نہیں جان سکتے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ یا اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔
کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ زندگی سستی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا۔ نمبر 1 انتظار، نمبر 2 اعتبار، نمبر 3 اظہار۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ساری دنیا ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہے جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم لوگ ہیں جو یہ فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم بدل گئے ہو۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اور رفتہ رفتہ جب میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی کردار پر انگلی اٹھا دی تو صبر، جو مانگا نہ ملا تو صبر۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، حقائق بتاؤ تو ناراضی۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں بہترین مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس وقت تک آپ کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ خود اجازت نہ دے، اور جو غیر ہے وہ درود شریف پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی زبان پر درود جاری ہی نہیں ہوتا۔ یہ محبت جو ہے بہن ادھر سے ہوتی ہے۔ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ ساری رات جاگتے ہیں آپ، اگر آپ صرف 10 منٹ سحری کے وقت استغفار کر لیں تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور